لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلهن أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی جمعہ سے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں ان وجوہات و اسباب کا ذکر کیا جا رہا تھا جن کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں خلفشار ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر بات گالم گلوچ تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد معاملات کورٹ کچہری تک جاتے ہیں اور انجام طلاق اور خلع کی شکل میں نکلتا ہے. اس صورتحال نے سارے مسلم سماج اور معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھا ہے. یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں کیوں ہے، اس کی وجوہات و اسباب کیا ہیں، اس پر ٹھنڈے دل سے جب غور و فکر کیا گیا تو اس کی کچھ بنیادی وجوہات سامنے آئی. انہی وجوہات کو آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا جا رہا ہے. گھروں کے ٹوٹنے سے متعلق اب تک 4 بنیادی وجوہات کا ذکر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا. پہلی وجہ ہے دینی تعلیم سے ناواقف ہونا، اور دوسری وجہ ہے رشتے کا غلط انتخاب کرنا، اور تیسری وجہ ہے شادی بیاہ کے موقع پر گناہوں کی کثرت، اور چوتھی وجہ جس کا آغاز گزشتہ جمعہ ہوا وہ ہے میاں بیوی کے باہم حقوق کی ادائیگی. گزشتہ جمعہ بڑی تفصیل کے ساتھ مختصر سی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی. اللہ تعالیٰ نے ایک شوہر کے ذمے کیا حقوق رکھے ہیں اور شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے. اسی کا دوسرا حصہ اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے. وہ دوسرا حصہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ذمے اپنے شوہر کے کیا حقوق رکھے، اس پر عرض کریں گے۔ دین اسلام ایک فطری دین ہے، اور اس میں ہر جانب کی رعایت بے انتہا رکھی گئی ہے۔ دین اسلام نے جس طرح شوہر کو اس کی اپنی ذمہ داریاں بتائی، دوسری طرف خدا اور اس کے رسول نے بیوی کو بھی اس کی ذمہ داریاں بتائی، اور بتا کر دونوں کو اس بات پر پابند کیا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈر کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ جب شوہر اپنی متعلقہ ذمہ داری کو پورا کرے گا اور دوسری طرف بیوی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی، تو اس کے نتیجے میں ازدواجی زندگی بڑی خوبصورت بہترین ہو جائے گی۔ تو آج کی اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بیوی سے متعلق دین اسلام نے کیا تفصیلات بتائی ہیں۔ وہ تفصیلات اتنی زیادہ اور اتنی بڑی ہیں کہ ایک جمعہ میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ بس کچھ مختصر سی باتیں اس میں سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اتنی بات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ عمل کے لیے بہت کافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، لوگوں ساری کی ساری دنیا اور اس میں موجود جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا سب برتنے کا سامان ہے۔ دنیا چند روزہ اور اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا سب برتنے کا، فائدہ اور نفع اٹھانے کا سامان ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دوستو دنیا کے سامانوں میں فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک بیوی ہے، دیندار عورت ہے، جس کے ذریعے سے انسان بے انتہا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک دیندار عورت کس کو کہا اس کی تفصیل بتائی، اور اس سے متعلق 5 صفات بیان فرمائی۔ ہر عورت کو چاہیے کہ جب نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سنتے جائیں تو ایک ایک صفت پر رک کر اپنے آپ کا جائزہ لیں اور دیکھیں یہ جو صفت اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیک دیندار عورت مثالی بیوی سے متعلق بیان فرمائی ہے، کیا وہ صفت میرے اندر موجود ہے؟ اگر ہے تو پھر اللہ آپ کو مبارک کرے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، اور جس دن یہ صفات عورتوں کی زندگی میں آ جائیں گی تو پھر ان کے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور ان کے گھر دنیا میں جیتے جی جنت کا نمونہ بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور مثالی عورت کی 5 صفات بتائی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی، اگر کسی عورت کو اس کا شوہر کوئی حکم کرے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی نصیحت کے ذریعے
عورتوں پر آگہی کھولی۔ فرمایا کہ ایک عورت کا کام ازدواجی زندگی کے بعد اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہوتا، بلکہ ازدواجی زندگی کے بعد ایک عورت کی ذمہ داری اپنے شوہر سے متعلق ہوتی ہے، اور عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھے اور اپنے شوہر کی حکم کی فرما برداری کرے، اور شوہر کا کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم سے ٹکراتا ہو تو ایسے موقع پر تو عورت کو اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ مثلا اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تو بغیر پردے کے چل، تو غیر مردوں سے ملاقات کر، تو سینما چل، تو اور جگہ چل، اس قسم کے غلط کاموں کا کوئی شوہر حکم کرتا ہے اپنی بیوی کو، تو پھر بیوی پر اپنے شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ شوہر کسی جائز کام کا اپنی بیوی کو حکم کرے اور جائز کام کے سلسلے میں اپنی عورت سے مطالبہ کرے تو اس عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے اس حکم کو پورا کرے۔ عورت نہیں کہہ سکتی کہ میں یہ نہیں کر سکتی، عورت نہیں کہہ سکتی کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، عورت کو ہر حال میں اس چیز کو پورا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں مثال دے کر کہا عورت کو کتنی اطاعت کرنا ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر چونکہ دین اسلام کے اندر خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں ایسا حکم نہیں دیتا۔ اس حدیث کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک عورت کے اندر اپنے شوہر کی فرما برداری کا اس قدر مزاج ہونا چاہیے۔ اگر عورت کو کہا جائے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو تو ایک لمحہ سوچے بغیر وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یہ ہے دین اسلام کا مزاج۔ اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث پاک کا مطلب، اور نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا اگر دو پہاڑ ہوں، ایک پہاڑ لال پتھروں کا ہو اور دوسرا پہاڑ کالے پتھروں کا ہو، شوہر اپنی بیوی کو کہے لال پہاڑ کے پتھر اٹھا کر کالے پہاڑ پر رکھنا اور کالے پہاڑ کے کالے پتھر اٹھا کر لال پہاڑ پر رکھنا، عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے اس حکم کی تکمیل کرے۔ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ بڑا سخت ترین کام ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، عورت ہرگز اس بات کو کہہ نہیں سکتی۔ اتنی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی اپنے شوہر سے متعلق چاہتے۔ اب تمام کی تمام مائیں اور بہنیں، ان سے گزارش ہے کہ اس پہلی صفت پر اپنے آپ کو ٹٹول کر اور اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں آپ کا معاملہ آپ کے شوہر کے ساتھ کس طرح کا ہے، پھر آپ کو اپنے گھر کی بے سکونی کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ بڑے لمبے چوڑے تفصیل کی اور بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک موقع پر اپنی بیوی کو نصیحت فرمائی، کہا کہ اے میری شریکہ حیات، زندگی میں جب کبھی تم مجھے ناراض دیکھنا تو مجھے منا لینا، اگر میں تمہیں کبھی ناراض دیکھوں گا تو تمہیں منا لوں گا، اس لیے کہ زندگی
ناراضگیوں کے ساتھ، ناچاقیوں کے ساتھ، نا اتفاقیوں کے ساتھ بول چال کو بند رکھتے ہوئے نہیں گزر سکتی۔ زندگی گزرتی ہے خوشی کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات و احساسات کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کو چاہنے کے ساتھ، اس طرح زندگی گزر سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا اپنی بیوی کو، جب کبھی تم مجھے ناراض دیکھنا تو مجھے منا لینا، میں تمہیں ناراض دیکھوں گا تو تمہیں منا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف نظر کرے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کی طرف نظر کرے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو صاف ستھرا، پاکیزہ، بن سنور کر ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ لیکن ہماری اپنی جو مائیں اور خواتین ہیں، ان کی خدمت میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہماری اپنی جو خواتین مائیں بہنیں ہیں، گھروں میں ایسی رہتی ہیں جیسی نوکرانیاں رہتی ہیں، سر جھاڑ منہ پھاڑا، نہ سروں کے اندر تیل ہوتا ہے، نہ کنگا ہوتا ہے، نہ آنکھوں کے اندر سرما ہوتا ہے، کاجل ہوتا ہے، نہ چہرے کو صابن سے دھو کر اپنے آپ کو فریش کرنا رکھنا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کپڑے انتہائی میلے کچیلے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ماں کو بچے دے رکھے ہیں تو اس کی پوری ساڑی پیشاب کی بدبو سے بھری ہوئی رہتی۔ اب آپ سوچئے کہ جو کوئی عورت اس حال میں، اس حلیے کے اندر اپنے شوہر کے سامنے رہے تو کیا شوہر کے دل میں اپنی بیوی کو دیکھ کر نرم گداز قسم کے جذبات و احساسات ہلچل مچا سکتے ہیں؟ وہ تو دیکھتے ہی اور بو آتے ہی منہ پھیر لے گا، وہ آپ سے بہت دور ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی، نیک عورت کی دوسری صفت یہ ہے کہ شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ اس معاملے میں ہماری خواتین کے اندر افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ یا تو خواتین گھر میں میلی کچیلی رہتی ہیں، لیکن جب کہیں باہر جانے کا موقع ہو، دعوتوں میں جانے کا موقع ہو، تو اب دیکھیے کہ ہر عورت بیوٹی کوئین بننے کی فکر کرتی۔ وہ گھنٹوں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھنا، سجنا، سورنا، یہ تمام کا تمام اہتمام ہوتا ہے، اور یہ عورت کا سجنا سورنا کسی اور کے لیے ہوتا ہے، شوہر کے لیے نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت دعوتوں میں جاتی ہے جہاں مردوں کا مخلوط اجتماع نہیں ہے، وہاں کچھ اہتمام کرتی ہے تو کر لے، لیکن ساتھ میں عورت کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بھی گھر کے اندر اپنے آپ کو بنا سوار کر، سجا کر، سنگار کر کے رکھے۔ یا پھر افراط اس معاملے میں یہ ہوتا ہے، بعض خواتین اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے اور سجانے میں ایسا رکھتی ہیں اور ایسا اس پر اپنا وقت خرچ کرتی ہیں کہ دیکھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی گڑیا ہے، کہ ناخن انتہائی بڑے بڑے کر کے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر جو مضامین آتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ 8 دن میں 1 مرتبہ اپنے ناخن کو کاٹے، اگر 8 دن میں نہیں ہو سکا تو پھر دوسری شکل یہ ہے کہ 15 دن میں 1 مرتبہ اپنے ناخنوں کو کاٹے، 40 دن سے زیادہ اپنے ناخنوں پر گزرنے نہ دے،
40 دن کے باوجود اگر کوئی مرد یا عورت اپنا ناخن نہیں کاٹتا تو وہ گنہگار ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر مرد ہو کہ عورت کچھ مقامات پر کچھ بال زائد رکھے ہیں، وہ بال وقت کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں۔ ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ ان بالوں کی اہتمام سے صفائی کرے۔ 8 دن 15 دن 40 دن سے پہلے صفائی کرنا ہے، اور اگر 40 دن کے باوجود صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بہت ساری خواتین اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے اپنے دانتوں کے اندر ساندھ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور کچھ خواتین ہیں کہ اپنی ابرو کو سٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جس پر قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عورت کسی بھی معاملے میں مردوں کی مشابہت کرتی ہے، اس عورت پر خدا کی، رسول کی، تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح جو مرد عورتوں کی مشابہت اپناتا ہے، اس پر بھی خدا کی، رسول کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک الگ جن سے بنایا، عورت کو ایک الگ جن سے رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کے فطرت اور اس کی جنسیت اور مزاج کے مطابق اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا پہننا اوڑھنا رکھا۔ عورت کی جنس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کا اوڑھنا، بچھونا، اس کا پہننا، اس قسم کی چیزیں رکھی۔ مرد کو چاہیے کہ جو چیز مردانگی سے مناسبت رکھتی ہے بس انہی چیزوں کو استعمال کرے، اور دوسری طرف عورت کو چاہیے کہ جو چیزیں عورتوں کی جنس سے مناسبت رکھتی ہیں انہی چیزوں کے اندر رہے۔ تو دوسری بات نبی علیہ السلام نے نیک عورت سے متعلق یہ بیان فرمائی کہ اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ نیک عورت کی تیسری صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، اگر کوئی شوہر ایسے کسی کام کی قسم کھا بیٹھے جس کا انجام دینا بیوی سے متعلق ہو تو اب بیوی پر فرض ہے شوہر کی اس قسم کی لاج رکھتے ہوئے اس کام کو پورا کرے۔ مثلا شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تمہیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر کے اندر صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ اگر شوہر اللہ کی قسم کھا کر اس قسم کی کوئی بات اپنی بیوی سے کہے تو بیوی پر لازم اور ضروری ہے کہ شوہر کی اس معاملے میں اطاعت کرے اور شوہر کی قسم کو پورا کرے۔ دین اسلام نے شوہر ہی کی خدمت کو عورت کے لیے سب کچھ سمجھا ہے، اور شوہر کی مرضی، اس کی خوشنودی، اس کی خدمت ایک عورت کے لیے نفلی عبادات سے مقدم ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے عورت کو پابند فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ عورت کو اگر نفل روزہ بھی رکھنا ہے تو اپنے شوہر کی اجازت لینی، اگر شوہر اجازت دے تو پھر نفل روزہ رکھ سکتی ہے، اگر شوہر اجازت نہ دے تو پھر نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ اس سلسلے میں تمام کی تمام خواتین کو ہم سب کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں ان کے اسوے کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول یہ تھا کہ روزانہ عشاء کی نماز سے جب فارغ ہوتی تو اپنے شوہر علی کے پاس آتی اور آ کر اپنے شوہر سے پوچھتی، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں؟
اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تقاضا اور ضرورت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہاں کہتے، تو پھر ان تقاضوں کی تکمیل میں حضرت فاطمہ لگ جاتی، اور پھر حضرت علی اگر کہتے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں سکون اور اطمینان میں ہوں، تو پھر وہ مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور 2 رکعت نماز پڑھتی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ سلام پھیرتی تھی تو فجر کی اذان ہو رہی ہوتی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حیرت سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر شکوہ کرتے ہوئے کہتی، اے اللہ آپ نے رات اتنی مختصر بنائی کہ آپ کی بندی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے تک کا بھی جس میں وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے جو رکھی ہے وہ شوہر کی خوشنودی، اس کی فرما برداری اور اس کے تمام کاموں کو جو شریعت کے مطابق ہو انجام دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی چوتھی صفت یہ بیان فرمائی، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی جان کی، اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر موجود ہے، سامنے ہے تو پردے کا اہتمام ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن شوہر جو ہی گھر سے چلا گیا اٹھا کر پردہ کھینچ کر پھینک دیا، نمازیں وقت پر وقت نکلا جا رہا ہے اور ماں پر کوئی جوں تک نہیں رینگتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کے سامنے آپ کی زندگی اور آپ کا دکھلاوا جس طرح کا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا رویہ اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ شوہر موجود ہے تو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت، نامحرموں کی طرف دیکھنے سے گریز۔ شوہر کی غیر موجودگی میں ایک عورت کا، نیک عورت کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، غیر محرموں کے ساتھ دیکھنے سے گریز کرے۔ جن لوگوں کی آمد کو اور جن سے ملاقات کو شوہر ناپسند کرتا ہے، عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں سے ملاقات نہ کرے اور ان لوگوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے نہ دے۔ اگر وہ آتے بھی ہیں تو دروازے ہی سے کہہ دے کہ نہ میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتی، اس لیے کہ گھر پر اس وقت میرے شوہر نہیں ہیں، جب میرے شوہر ہوں تو آپ اس وقت چلے آنا۔ اور اس طرح کہنے کے نتیجے میں لوگ آپ سے رشتوں میں ناراضگی پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عورت کی زندگی میں سب سے بڑی حیثیت شوہر کی خوشنودی کی ہوتی ہے۔ شوہر اگر آپ سے خوش ہو، دنیا ناراض ہو تو دنیا بھاڑ میں جائے، ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ شوہر اگر خوش ہو تو بس ہے۔ ہندی کے اندر ایک خوبصورت کہاوت ہے اور وہ کہاوت ہے، دلہن وہ جسے پیا چاہے، دلہن وہ جسے پیا چاہے۔ اب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو ایک عورت کو سنوارنا شروع کیا جاتا ہے، کئی دنوں سے اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کا جو بھی رنگ اللہ نے رکھا ہو اس میں مزید سے مزید نکھار پیدا کرنا، خوبصورت مہندی اور پھر اس کے بعد خوبصورت لباس اور پھر اس کے بعد چوڑیاں، ساری کی ساری چیزیں، ماتھے پر جھومر اور پھر گلے کے اندر زیورات اور ہر قسم کی خوشبوئیں، تمام کی تمام چیزیں کی جاتی ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارا کا سارا اہتمام اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جو بیوی بنی ہے، جس کی بنی ہے، وہ اس کو پسند آئے، وہ اس کو دیکھے تو کہے کہ واہ۔ یہ اہتمام اس لیے نہیں ہوتا کہ جتنے لوگ مہمان آئے ہوئے ہیں
وہ سب کو حیرت زدہ کر دے، اس کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت کا سجنا سورنا یہ ہو اور سارے کے سارے لوگ باراتی اس کی اس کو دیکھ کر اش کرے، تعریف کرے، لیکن جس کے لیے اس کو تیار کیا گیا اگر وہ ریجیکٹ کر دے تو پھر اس کا سجنا سورنا کس کام کا؟ اسی کو کہا کہ دلہن وہ ہے کہ جسے پیا چاہے، جس کو مرد چاہے پسند کرے، بس وہی عورت ہے، وہی دلہن ہے۔ اور مرد جس کو ریجیکٹ کر دے تو پھر وہ دلہن نہیں، ساری دنیا اس کی جے جے کار کرتی رہے، اس کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے نیک عورت کی چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ شوہر کی موجودگی میں اپنی جان کی اور اپنی عزت و آبرو کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس لیے کہ شوہر کام پر چلا گیا، اس نے اپنے خون پسینے کی ایک کر کے تنکا جوڑ کر اپنا گھر بنایا، گھر کے اندر اپنی بیوی کے لیے سہولتوں کے ساز و سامان لا کر رکھے اور اپنے بچوں کے لیے سہولتوں کا انتظام کیا، گھر میں ہنگامی ضرورتوں کے لیے پیسے رکھے۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کی حفاظت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر باہر چلا گیا، اب یہ مال لے جا کر مائکے پہنچا رہی ہے، ان کو دے رہی ہے، ان پر لٹا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی سخاوت دکھانے کی آپ کو اجازت نہیں دی۔ ہاں اگر آپ کے شوہر نے آپ کو اجازت دے رکھی ہو تو پھر آپ کو اجازت ہے، اگر شوہر نے اجازت نہیں دی تو پھر آپ امین ہیں اور ذمہ دار ہیں، اور پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ان سب کی حفاظت آپ کا فریضہ ہے۔ نیک عورت کی پانچویں صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے نمازوں کی، اس کے ایمان اور دین کی فکر کرے۔ نیک عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو نمازوں کے لیے جگانے کا اہتمام کرے، خود بھی نماز کی پابندی اور اس کا اہتمام کرے، گھر کے اندر خود بھی تلاوت کلام پاک کا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے اور اپنے شوہر کو بھی اس طرف متوجہ کرتی رہے۔ شوہر سے کہے کہ میں کھانا بنا رہی ہوں، بننے کے اندر آدھ گھنٹہ لگے گا، آپ تب تک اللہ کے کلام کو پڑھیے، سورہ یاسین پڑھ لیجئے، کوئی پاؤ پارا پڑھ لیجئے، ادھر آپ کی تلاوت ہو جائے گی، ادھر میرا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ کبھی عورت کہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں، 5-7 منٹ لگیں گے، تب تک آپ درود شریف پڑھ لیں، کچھ استغفار پڑھ لیں، بس میں ابھی بنا کر آتی ہوں۔ اس طرح نیک عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی دینداری کی فکر کرے۔ شوہر نمازوں کا عادی ہے اور وہ بھی نمازوں کی عادی ہے، تو فکر اس بات کی جائے کہ ہم لوگ 5 وقت نماز تو پڑھتے ہیں لیکن تہجد کا اہتمام نہیں ہوتا، چلو ہم کوشش کر کے گھر کے اندر تہجد کے اہتمام کو زندہ کریں گے۔ اگر کسی گھر کے اندر بیوی عورت نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، شوہر کی زندگی میں اہتمام نہیں ہے، تو عورت کو چاہیے کہ سلیقے کے ساتھ اپنے شوہر کو متوجہ کرے۔ دیکھیے اذان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ رہا ہے، میں بھی نماز پڑھ لیتی ہوں، اگر آپ بھی جا کر نماز پڑھ کر آئیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں میرے اور آپ پر ہوں گی اور ہماری زندگی بڑی خوشحال ہوگی، اور ہم پر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہوئی ہیں اللہ اس کی برکت سے ختم کر دے گا۔ سلیقے کے ساتھ، ہنرمندی کے ساتھ عورتوں کو اس قسم کی بات کہنا چاہیے۔ مرد کیا کرتا ہے باہر، اس کا تو عورت کو پتہ نہیں ہوتا، کیا کچھ کماتا ہے، گھر میں آنے کے بعد عورت کو ضرور اس کا احساس ہوتا ہے۔ اچھی اور دیندار عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو وقتاً فوقتاً احساس دلاتی رہیں، اس بات کی فکر دلائیں اللہ اور اس کے رسول نے حلال کمائی کی تاکید فرمائی ہے اور حلال مال کی بڑی برکتیں بتائی ہے۔ آپ سے گزارش ہے
اور آپ ضرور اس کا اہتمام کرتے ہوں گے، بس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات اپنی معلومات کی حد تک آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا کے لیے آپ حلال ہی کو ترجیح دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک مومن کی آزمائش حرام کے ساتھ بھی کر رکھی ہے۔ غیر کے مال پر، غیر کے جیب پر کبھی نظر مت رکھنا، اس سے امید اور توقع مت رکھنا، دوسروں کے پیسے غلط طریقوں سے ایٹھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس قسم کی توجہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ برابر دلاتی رہے۔ اس سلسلے میں مجھے اپنی دادی کی ایک بات بہت یاد آتی ہے۔ ممبر کے پاس کھڑا ہوں، پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے والد یمارو تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یمارو کا جو شعبہ ہے وہ ایسا کہ جہاں پیسے بنانے کے بے انتہا مواقع، آدمی لاکھوں کروڑوں بنا سکتا ہے، بڑے اونچے پوسٹ پر تھے۔ لیکن میری جو دادی تھی وہ میرے والد سے ہمیشہ کہتی تھی، اور میں اس کا گواہ ہوں اور سنا ہوں اپنے کانوں سے، وہ سب کے سامنے کہتی تھی اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے، میرے والد کو، رفیق رشوت لے کر اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم میں مت بنانا، بیوی بچوں کی وجہ سے رشوت لے کر اپنا ٹھکانہ جہنم میں مت بنا۔ میری دادی اکثر و بیشتر اپنے والد کو ہر 15-20 دن کے بعد یہ جملہ ضرور کہتی تھی۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے، نیک عورت کی، کہ اپنے شوہر کی مال کی اور اس کی دینداری کی فکر کرے۔ میرا شوہر کہیں غلط راہ پر، غلط راستے پر تو نہیں جا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور میرا شوہر اپنی بدعمالی اور بد کرداری کے سبب جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اس کا اہتمام اور اس کی فکر ایک عورت کو برابر کرتے رہنا چاہیے، اس کو توجہ اور احساس برابر دلاتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ 5 صفات عورت سے متعلق بتائی۔ میری تمام ماؤں اور خواتین سے گزارش ہے کہ نبی علیہ السلام نے نیک عورت کی جو صفات اور علامات بتائی ہیں، ان علامات کی روشنی میں عورتیں اپنے آپ کو دیکھیں۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے اندر مرد کو امیر بنایا ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مرد کو قوامیت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے تمام کی تمام خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی ماتحتی میں رہ کر اپنی زندگی گزارے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیابی و کامرانی رکھی ہے۔ اگر کوئی عورت ان حدود کو پھلانگ کر تمام اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے اور مرد کو اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی ہے، یہ کوئی واہ واہی کی بات نہیں، انتہائی ذلت و رسوا کرنے والی بات ہے عورت کے لیے۔ کسی عورت کے لیے سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ وہ کسی شوہر کی ماتحتی میں رہے، اور کسی عورت کے لیے سب سے ذلت کی بات یہ ہے کہ وہ کسی مرد پر حاکمیت کرے، اس لیے کہ جس کی حاکمیت کر رہی ہے اسی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہ بڑی ذلت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو عزت دی ہے وہ شوہروں کی بلندی کو تسلیم کرتے ہوئے اور ان کی امارت کو چاہتے ہوئے ان کی ماتحتی میں زندگی گزارنے پر دی ہے۔ خدا کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کریں۔ اور جتنے یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں، تمام بزرگوں سے گزارش ہے کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے اپنی بیوی کے کان میں، اس کے دل و دماغ میں یہ سبق گھول کر بٹھایا جائے کہ بے شک ہم تمہارے ماں باپ تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقام و مرتبہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے تم پر سب سے زیادہ رکھا ہے، لیکن اب ہم تمہارا نکاح کر رہے ہیں، تمہاری زندگی کی ساری ذمہ داری اب ہمارے یہاں سے ختم ہو کر تمہارے شوہر کے ساتھ وابستہ کی جا رہی ہے۔ بیٹی یاد رکھنا،
خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ ذمہ داری تم پر اپنے شوہر کے حکم کو پورا کرنے کی ہے۔ اب تمہیں ہمارا خیال رکھنے کی اور ہمارے حکم کا پاس و لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری اپنے شوہر کی خوشنودی چاہنا۔ اگر ماں باپ یہ سبق دیں گے اور اپنی بچی کو یہ گھٹی پلائیں گے، پھر کون بچی ہوگی جو نافرمانی کی جرأت کر کے اپنے گھر کو اور اپنی زندگی کو تباہ کرے گی۔ آج جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ سب کا سب مرد ہوں کہ عورتیں ان قرآن و حدیث کی حقیقتوں کو جھٹلانے اور نظر انداز کرنے کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ تمام کے تمام ماں باپ شادی کے موقع پر اپنی بچی کو کہتے ہیں کہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی، کسی کا خیال کرنے کی، پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جو ماں باپ اس قسم کی نصیحت دے کر اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے ودا کریں گے، کیا وہ ایک نئے گھر میں جا کر زندگی کو بسانے کا سامان کرے گی یا اس گھر کو اجاڑنے کی بنیاد رکھے گی؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے جو کچھ اس موقع پر کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔